السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں تعریف کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں تعریف کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے محترم ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے، اللہ پاک دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمارے اس سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے اور اللہ پاک راضی ہو جائے۔ جیسا کہ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ حفظ حدیث سے متعلق جو حدیث تھی اس کو بتایا گیا تھا، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سن رہے ہوں گے اور آپ سنتے رہیں، فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ دیکھیے، آج اس موبائل سے اور آج اس یوٹیوب کے ذریعے آپ دیکھیں گے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے، کتنے لوگ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، کتنے لوگ اپنے عقیدے کو خراب کر لیے، کتنے لوگ اپنی زندگی کو برباد کر لیے، کتنے لوگوں کا ایمان ختم ہو گیا، ایمان سے پھر گئے۔ تو کیوں نہ ہم اس موبائل کے ذریعے سے ہم اپنے عقیدے کو درست کرنے میں استعمال کریں، کیوں نہ ہم اس موبائل کے ذریعے ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے نماز کو درست کریں، ہے نا، ہم اپنے دعاؤں کو درست کریں، قرآن کو صحیح کریں۔ جب گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں، جب ہمارا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، تو ہم کیوں نہ اس موبائل کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں موبائل کو استعمال میں لائیں۔ کیونکہ جب گمراہ ہو سکتا ہے آدمی، جب اپنے ایمان کو خراب کر سکتا ہے، اور جب اپنی زندگی کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے، تو ہم کیوں نہ اس موبائل کو ہم اچھی چیزوں میں استعمال کریں۔ کیونکہ آپ دیکھیں، 100% نہ سیکھیں تو آپ 50% تو ضرور سیکھیں گے، 60% تو ضرور سیکھیں گے، کچھ تو کچھ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو غلط کے طرف جانے سے بہتر ہے، غلط چیزوں کو سیکھنے سے بہتر ہے کہ ہم اچھی چیز سیکھیں۔ تو لہٰذا ہم اس موبائل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا اور لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ جب اس موبائل کے ذریعے ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، دنیاوی تعلیم کے ذریعے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ اس کے ذریعے بھی ہم فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے علماء اس کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں اور آن لائن کلاس وغیرہ شروع کرواتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ دن میں وقت نہ مل رہا ہو تو رات میں کم سے کم جو آپ گناہ والی چیز ویڈیو میں دیکھیں گے، کم سے کم آپ جب موبائل نکالیں گے تو دین کی بات سنیں گے، گناہ بھی نہ ہوگا اور ہم کو فائدہ بھی ہو جائے گا کہ ہم دین کی بات سیکھ لیں گے اور ہم اپنی زندگی میں عمل کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ ہم اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ حفظ حدیث کے بعد جو موضوع تھا، اس سے متعلق جو حدیث ہے اس کو میں پیش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے عقائد ہے۔ عقائد میں حدیث سے پہلے قرآن کی آیت ہے، سورہ لقمان ہے، آیت نمبر 8 قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم۔ ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہوں گے۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اب عقیدے کے بارے میں اور کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں مزید۔ عقیدہ مسلمان کے لیے وہ بنیادی چیز ہے جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا عقیدہ درست نہ ہو، اگر ہم ایمان نہ لائیں اور ہم مسلمان نہ رہیں اور ہم خوب نیک عمل کریں، تو کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ ہمارے لیے ایمان ہمارے لیے بنیادی شرط ہے، اور ایمان کا تقاضا ہمارے عقائد سے ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست ہوگا، اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، تو ہمارا عمل بھی مضبوط ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، جس پر پوری دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، جس کا عقیدہ جتنا صحیح ہوگا اور مضبوط ہوگا، اس کا عمل بھی اتنا ہی صحیح ہوگا، اور جس کا عقیدہ جتنا کمزور ہوگا، اس کا عمل بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ لہٰذا عقیدے کو صحیح کرنا اور دل کے یقین کو مضبوط بنانا ہر مسلمان کے لیے اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی مضبوط کریں گے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب کریں گے، اس کی دعوت دیں گے، لوگوں کو بھی بتائیں گے
اور عقائد کی بات بتائیں گے. ہم لوگ اس میں انشاءاللہ مزید عقائد کی بات بھی سیکھیں گے. عقائد سے متعلق جتنے ہمارے عقائد ہیں، بنیادی چیز جو ہے عقائد سے متعلق، وہ بھی ہم انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس میں پیش کریں گے انشاءاللہ. نماز سے متعلق حدیث پڑھ لیتے ہیں. ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے. یہ دو حدیث ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے. دیکھیں، نماز دین کا ستون ہے، یعنی ستون ہے نماز، یعنی دین اس پر قائم ہے. نماز کو قائم رکھیں، مضبوطی کے ساتھ قائم رکھیں، ہر حال میں نماز پڑھیں. انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. یعنی جو شخص نماز پڑھے گا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں اور ہر حال میں پڑھیں اور مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں. ہر حال میں پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے دیکھ لیتے ہیں. ایک اور آپ غور سنیں، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور میرا مقصد تقریر بیان نہیں، بلکہ میرا مقصد ایک سبق کی طرح ہے، ایک کلاس کی طرح ہے. جیسے مکتب میں پڑھایا جاتا ہے اسی طرح میں یہاں اسی بات کو یہاں لا رہا ہوں، تاکہ آپ 100% نہ تو کم سے کم 50%، 60% تو آپ سیکھ سکتے ہیں. لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات پوری بات کو سنیں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.